الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. اللہ جل شانہ کے احسانات ساری مخلوق پر بے حد اور بے شمار ہیں. انسان پر اس کے یہ احسان کہ اس نے اسے افضل المخلوقات بنایا، یہی بہت بڑا احسان ہے. بے شمار صلاحیتیں بخشیں، بہت اعلیٰ دماغ بخشا، ایک ایسا عجیب و غریب کمپیوٹر فٹ کر دیا اس کے دماغ میں کہ جس کی کارکردگی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. بے شمار نعمتیں اس کے لیے، بے شمار آرام و سکون، صحت، زندگی، دولت، حکومت، عزت، بے شمار خوبصورت رشتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اتنی بے حساب نعمتیں ہیں تم پر کہ تم شمار نہیں کر سکتے. ان سب میں اس نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے ایک احسان کا ذکر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. میرا جو احسان ان بندوں پر ہے جنہیں ایمان نصیب ہوا، اس کی مثال نہیں ملتی. بے شمار احسانات ہیں ساری مخلوق پر، انسان پر سب سے زیادہ ہیں. پھر انسانوں میں جنہیں ایمان نصیب ہوا یہ بھی اس کا احسان ہے کہ توفیق ایمان ارزاں کی. لیکن فرمایا میں نے جو احسان مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ عطا کر کے کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. چونکہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں بے مثال ہیں. کوئی دوسری ذات ایسی رب کریم نے بنائی ہی نہیں. آپ وہ ہستی ہیں اللہ کی مخلوق میں جو خالق اور مخلوق کے درمیان ساری رحمتوں کا سبب، ذریعہ، وسیلہ اور واسطہ ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عالمین میں اللہ کی ذات کے علاوہ سب کچھ آ جاتا ہے، جو گزر گیا وہ بھی، جو آنے والا ہے وہ بھی، جو موجود ہے وہ بھی. عالمین میں وہ سارا کچھ آ جاتا ہے ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر. وہ جنت ہو یا آخرت ہو یا یہ دنیا ہو یا عرش ہو یا کرسی ہو، زمین ہو، آسمان ہو، چرندہ ہو، پرندہ ہو، تری ہو، خشکی ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جہاں بھی ہے وہ عالمین میں ہے.
اور اس تک جتنی رحمتیں پہنچتی ہیں وہ مجسم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جن لوگوں کو میں نے براہ راست آپ کا امتی بنا دیا نور ایمان کے ساتھ، مسلمان، اور پھر محمد الرسول اللہ سے ان کا تعلق قائم کر دیا، اس سے بڑا احسان کوئی کسی احسان کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسی ہستی جو ان کا تزکیہ فرما دیتی ہے وہ یزکیہم، اور یہ اس تزکیے کی اگر مثالیں دیکھی جائیں تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو چشم فلک نے اس سے پہلے دیکھے نہ اس سے بعد کبھی قیامت تک دیکھ پائے گی۔ وہ لوگ جو صحرائے عرب میں منتشر تھے، وہ لوگ جو بتوں کے پجاری تھے، وہ لوگ جو چور اور ڈاکو تھے، وہ لوگ جو خانہ بدوش اور چھینا جھپٹی کے عادی تھے، وہ لوگ جو اللہ کی وجود سے بے خبر تھے، وہ لوگ جو زمین کی وسعتوں میں محض خانہ بدوش کہلاتے تھے، شیر شتر خوردن و سوسمار جو گو شکار کر کے کھاتے تھے یا بڑی نعمت اونٹ کے دودھ پہ گزارا کرتے تھے، انہیں وہ عظمت بخشی، وہ بلندیاں نصیب ہوئی انہیں کہ انہوں نے اپنے عہد کی اللہ کی ساری مخلوق کو ہر ظلم سے نجات دلا دی۔ یہ نہیں کہ وہ صرف خود سدھر گئے، نہیں، انہوں نے کمال یہ کیا کہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی انسانی حقوق زمانے کی دست اندازیوں سے چھین کر، زمانے کی تلخیوں سے چھین کر غیر مسلموں تک بھی انسانی حقوق پہنچائے۔ عورت کو عزت، بزرگوں کو محبت، بچوں کو محبت، بزرگوں کو احترام، اور اہل حق کو ان کے حقوق، کسی نے اللہ کو مانا یا نہ مانا، کسی نے ان کا ساتھ دیا یا نہ دیا، کوئی ان کے نبی پر ایمان لایا یا نہ لایا، ہر شخص کو ظلم سے نجات دلا دی انہوں نے۔ اور کیسے عجیب لوگ تھے، صحرا کی گود میں پلے بڑھے، صحرائی گھوڑوں کی پیٹھ پہ سوار ہوئے اور ہمالیہ جیسے پروتوں کو عبور کر کے کسی صحرا کی وسعتیں ان کو تھکا نہ سکی، کسی پہاڑ کی بلندی ان کا راستہ روک نہ سکی، اور بحر الکاہل جیسے وسیع سمندر ان کے راستے میں حائل نہ ہو سکے۔ اور ربع صدی میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، اور شہنشاہ کے محل سے گدا کی جھونپڑی تک ایک نور تھا جو پہنچا دیا، ایک عشق تھا جس کی روشنی پھیلا دی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر، اور یہ انہوں نے کر دکھایا۔ یہ فرشتوں جیسی قوت ان میں کہاں سے آ گئی؟ لوگ تو وہی تھے جو خود بربادیوں کا سبب تھے، جنہیں دیکھ کر دہشت آتی تھی، جن سے لوگ لرزاں ترساں رہتے تھے، جو قاتل تھے، ڈاکو تھے۔ یزکیہم، ان کا تزکیہ کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ! مولانا حالی اپنی مسدس میں فرماتے ہیں نا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا۔
بکھرے ہوئے ریزوں کو سونا کر دیا جس نے۔ یہ جو تزکیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے، آپ کے توجہات سے، آپ کی انوارات سے، آپ کے ساتھ قلبی تعلق سے نصیب ہوا، چونکہ تزکیے کا مدار عبادات پہ نہیں تھا، بلکہ عبادات اور اطاعت الہی انہیں تب نصیب ہوئی جب ان کا تزکیہ ہو گیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ صحابہ کبار کو جہاد، عدل، انصاف، نماز، روزہ، عبادات، اذکار تب نصیب ہوئے کہ ایک نگاہ میں ان کا تزکیہ ہو گیا۔ اگر کوئی شخص صحابی بنا اور نماز فرض ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا تو تزکیہ اس کا ہو گیا، نماز تو فرض بھی نہیں تھی، روزہ تو فرض بھی نہیں تھا۔ ایسے لوگ جو دنیا سے گزر گئے، ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا لیکن شرف صحابیت سے سرفراز ہو گئے، صحبت نبوی سے، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تزکیہ ہو گیا۔ یہ جو قرآن نے تزکیہ کہا ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا غیر ملکی زبان میں۔ جو پہلا ترجمہ قرآن حکیم کا ہوا وہ فارسی میں تھا۔ فارس والوں نے اسے تزکیے کو تصوف کہا، صفا سے۔ پاکیزگی کو زکا عربی والوں نے کہا اور اس سے تزکیہ بنایا۔ انہوں نے پاکیزگی کو صفائی سے صفا کہا اور اس سے تصوف بنایا۔ تصوف تزکیہ کا ترجمہ ہے۔ تصوف کیا ہے؟ آج بھی ایک رسالہ میں دیکھ رہا تھا، ایک رسالے میں تصویر ہے، پیر صاحب کو لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ تصوف یہ نہیں ہے کہ بندہ بندے کو سجدہ کرے، تصوف یہ نہیں ہے کہ کوئی سرخ سبز کپڑے پہن لے، تصوف یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت سی تسبیحات گلے میں ڈال لے، تصوف یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی گوشہ نشین ہو جائے، دنیا کا کام چھوڑ دے، تصوف یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پاگل ہو جائے اور چھائی سر میں ڈال لے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف نام ہے صفائے قلب کا، تزکیے کا، اور تزکیہ ہوتا ہے برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ تصوف کا سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے، سب سے اونچا مقام تصوف کا یہ ہے کہ بندہ ظلم کے خلاف دیوار بن جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے بڑے صوفی وہ ہیں جنہیں براہ راست برکات نبوی نصیب ہوئی۔ آپ جب سلاسل تصوف پڑھتے ہیں تو سلسلہ تصوف جو ہے یہ حدیث کی سند کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو ضرورت پڑتی ہے کہ یہ حدیث کس نے بیان کی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، حتیٰ کہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور جس کا سلسلہ یا جس حدیث کا یہ تسلسل درست ہوتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ جہاں کہیں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن سے جھوٹ بولنے کا امکان ہوتا ہے، وہاں حدیث کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اس کی صحت مشکوک ہو جاتی ہے۔ جہاں کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جو صالح نہیں ہوتا تو حدیث کی عظمت کم ہو جاتی ہے، صحت کی، کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے محدثین کرام نے مختلف درجے رکھے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ اس طرح وہ، تو ان مدارج میں اسے پھر جو ان میں بھی فٹ نہیں ہوتی اسے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی نے گھڑ کے بنائی ہے۔ جس طرح راویان حدیث کو پرکھا جاتا ہے اسی طرح سلاسل تصوف کے بھی شجرے ہیں۔ کس نے کس سے وہ برکات حاصل کی، اس نے کس سے کی، اس نے کس سے کی، اس نے کس سے کی، اور یہ سارے جا کر صحابہ کرام پہ ملتے ہیں، اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکات حاصل کی۔
اکثر سلاسل تصوف، بلکہ میرے علم کے مطابق تمام سلاسل تصوف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، سوائے نسبت اویسیہ کے یہ برکات لیتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہو کر ابو بکر صدیق تک جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سارے سلسلے حضرت علی پر جا کر ختم کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ ابو بکر صدیق نے حاصل کی برکات، اس کی مثال پوری جماعت صحابہ میں نہیں مل سکتی، وہ اکیلے تھے۔ فاروق اعظم اس پائے کی ہستی تھے کہ انہوں نے من و عن ابو بکر صدیق سے حاصل کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ منصب تھا کہ انہوں نے سب کچھ وصول کیا فاروق اعظم سے، وہ برکات سموئی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ آخری ہستی تھے جو جامع الصفات بنے اور سب سے زیادہ برکات حاصل کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد کوئی ایسا شخص نہ آیا جو تمام صفات کا جامع ہو، کوئی مفسر بنا، کوئی محدث بنا، کوئی صوفی بنا، تو صفات تقسیم ہو گئی، پھر مختلف حضرات سے آگے برکات چلی، اس لیے سارے سلسلے نیچے مختلف لوگوں تک جاتے ہیں، لیکن جب اوپر آتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ نسبت اویسیہ ان سے بھی اوپر جاتی ہے۔ اس میں ایک عجیب بات ہے، تمام سلاسل تصوف میں صحبت شیخ شرط ہوتی ہے، اور شاگرد اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کے مراقبات یا اسباق چلاتا ہے، جہاں تک وہ چلاتا ہے وہ چلتے رہتے ہیں، اس سے آگے ایک قدم بڑھنے کے لیے انہیں پھر شیخ کی خدمت میں جانا ہوتا ہے۔ لیکن جو برکات ابو بکر صدیق نے حاصل کی وہ عجیب تھی۔ وہ ہستی جو ساری کائنات کے لیے رحمت مجسم تھی، اللہ کریم نے ہجرت کا سبب بنا کر 3 دن اور 3 راتیں ساری خدائی سے الگ کر کے صرف ابو بکر کی گود میں ڈال دی۔ اب وہ مینار نور جس سے ازل و ابد روشن تھے، اگر اس کی پوری روشنی ایک قلب پر، ایک سینے پہ مرکوز کر دی جائے تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح فرماتے تھے، آسمان صاف تھا اور کھلا ہوا تھا اور ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ حبیب کبریا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کسی شخص کے نام اعمال میں نیکیاں اس طرح بھی ہوں گی جس طرح یہ آسمان کا سینہ ستاروں سے مزین ہے؟ فرمایا بے شک۔ میں عمر کے بارے تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا اعمال نامہ اسی طرح نیکیوں سے اس طرح بھرا ہوا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے والد کے بارے، ابو بکر صدیق کے، فرمایا اس کی بات الگ ہے، اسے تو میرے ساتھ 3 دن راتیں سور میں نصیب ہو گئیں، تو سور کا تو ایک لمحہ بھی ان سب پہ بھاری ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کسی نے مبارک دی کہ آپ کے بارے حضور نے یہ خبر دی ہے، پھر اگلی بات بھی بتائی، تو وہ ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ ایک سودا کریں۔ یہ جو حضور نے گواہی دی ہے کہ میرا اعمال نامہ جو ہے نیکیوں سے اس طرح مزین ہے جس طرح آسمان ستاروں سے، تو وہ ساری آپ لے لیں اور سور کی ایک رات مجھے دے دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟
نہیں دی. اس لیے کہ سور کی راتوں میں وہ کیفیت تھی کہ جب اہل مکہ تلاش کرتے کرتے ابو جہل کی سرکردگی میں غار کے دہانے پر پہنچ گئے. حضور آرام فرما ہیں، ابو بکر کی گود میں سر ہے. دل بر ہے بر میں الحمدللہ، سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ. کسی شاعر نے اس کیفیت کو نعت کے پیرائے میں لکھا تھا کہ دل بر ہے بر میں الحمدللہ، سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ. تو سیدنا ابو بکر صدیق کو بڑا خطرہ، بڑا ڈر لگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی ٹانگیں تو سامنے دکھائی دے رہی تھی غار کے منہ پر جو کھڑے تھے، اور میں اکیلا تھا. نبی کریم استراحت فرما رہے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ میں اکیلا اس در نایاب کی حفاظت کی اہلیت رکھتا ہوں کہ نہیں، یہ اتنے لوگ ہیں حضور کو ایذا پہنچائیں گے. قرآن نے جو اختیار کیا ہے انداز، وہ ان راتوں کی برکات کا پتہ دیتا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جب کافروں نے ہجرت پہ مجبور کر دیا، ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا آپ کے ساتھ تھا جب آپ غار میں تھے. جب دونوں غار میں جلوہ افروز تھے تو دو میں کا دوسرا، ثانی اثنین، اثنین دو کو کہتے ہیں، ثانی دوسرے کو، دو میں کا دوسرا آپ کے ساتھ تھا. دو میں کا دوسرا کیا کہتا ہے؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ پوری انسانیت میں دو ہی بندے ہیں اس طرح کے، ایک انبیاء و رسل میں اور ایک غیر انبیاء میں. انبیاء و رسل میں محمد الرسول اللہ اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق. تیسرا کوئی بندہ ہے نہیں پوری انسانیت میں. اس لیے کہ حضور تو پہلے بے مثل تھے. 3 شبانہ روز کی پوری توجہ نے ساری مخلوق میں ابو بکر کو بے مثل بنا دیا. اور جب آپ نے فرمایا لا تحزن، میرا غم نہ کر. ہمارے ترجمے والے بھی بادشاہ لوگ ہیں، یہاں حزن کا معنی بھی ڈر ہی لکھ دیتے، حالانکہ حزن وہ ڈر ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے، جیسے ماں ڈرے کہ بچہ چھت سے گر جائے گا. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سے جدا ہو گیا تو جو کیفیت آئی، یوسف کے بچھڑنے سے جو دکھ ہوا، اور یوسف علیہ السلام کے بارے جو خطرہ لاحق تھا یعقوب علیہ السلام کو، اسے قرآن نے حزن کہا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کے دکھ سے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، دونوں آنکھیں آپ کی سفید ہو گئی، من الحزن، یوسف علیہ السلام کے دکھ سے، کسی بیماری سے نہیں. حزن ہوتا ہے دوسرے کا دکھ. آپ نے فرمایا لا تحزن، میرا غم نہ کر. کیوں؟ ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا بھائی ہارون نبی بھی تھے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور صحابی بھی تھے سارے ان کے ساتھ.
لیکن جب سمندر پہ پہنچے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر گرد اڑاتا آ رہا تھا اور لوگ گھبرائے کہ موسیٰ مارے گئے، انہوں نے فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جو معیت نبی کو نصیب تھی کسی دوسرے کو اس میں شامل نہیں کیا۔ دوسرا بھائی نبی بھی تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا ہم دونوں کے ساتھ، اور سارے قرآن میں یا معیت صفاتی ہے، ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع الصابرین، کسی صفت کی وجہ سے معیت حاصل ہے یا کسی نبی کو حاصل ہے تو اس کی ذات کے لیے ہے۔ یہاں جب معیت باری کی بات ہوئی فرمایا ان اللہ معانا، اے ابو بکر میرے اور تیرے ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ یہ فضیلت صرف ابو بکر صدیق کی ہے کہ دنیا میں انبیاء میں وہ شان معیت محمد الرسول اللہ کا اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق کا، کوئی تیسرا ایسا بندہ روئے زمین پر ہے نہیں۔ یہ جو 3 شبانہ روز ملے، انہوں نے ابو بکر صدیق کو وہ قوت دے دی کہ اس دنیا میں اس دنیا میں جہاں بھی ابو بکر صدیق ہو توجہات محمد الرسول اللہ کا مرکز ہے۔ نسبت اویسیہ قلب صدیق اکبر سے آئی تو اس میں یہ خصوصیت ہے کہ ایک خاص مقام پر پہنچنے کے بعد استعداد کا ایک خاص درجہ ہوتا ہے، جسے حاصل کر لینے کے بعد سالک دنیا کے دوسرے سرے میں بھی چلا جائے تو اس کی ترقی مسلسل ہوتی رہتی ہے اور برکات شیخ کی اس تک پہنچتی رہتی ہیں۔ یہ ان برکات کا پرتو ہے جو ابو بکر صدیق کو نصیب تھی، اور یہ نسبت صرف ابو بکر صدیق سے چلتی ہے، اس کے بعد کسی کو اور نصیب نہیں۔ صحابہ کو اگر اس کا کوئی حصہ ملا تو ابو بکر سے ملا، اور قیامت تک آنے والوں کو اگر ملتا ہے تو ابو بکر صدیق سے ملتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ کہ تزکیہ ہو یا تصوف، اس کا جو ستون ابو بکر صدیق ہے اس کی کوئی مثال ہے؟ تو اس کا عملی زندگی کا مطالعہ فرمائیے اور دیکھیے کہ مدینہ الرسول ہے۔ لوگوں نے باپ فوت ہوتے دیکھے، لوگوں نے بھائی مرتے دیکھے، لوگوں کی گود میں ان کے بیٹے مرے، سب کا دکھ ہوتا ہے، اور جتنی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا اتنا دکھ ہوتا ہے۔ اگر بھائی بھی 4 ہوں، بیٹے 10 ہوں تو سب کے ساتھ الگ الگ محبت کا ایک معیار ہوتا ہے اور سب کا الگ الگ ایک دکھ ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں دنیا میں اگر بندوں نے بندوں سے محبت کی ہے تو جو محبت صحابہ نے رسول سے کی ہے اس کی مثال نہیں۔ اور پھر ان کے ہاتھوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو اور وہ اپنے ہاتھوں حضور کو روضہ اطہر میں دفن کریں تو جو کیفیت ان پر ہوگی اسے کوئی سوچ بھی سکتا؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جنہوں نے اس پائے کا عشق حضور سے کیا ہے۔ ہم تو غرضوں کے بندے ہیں، ہمیں عشق و محبت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو ہوس کو عشق کہتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو محبت کہتے ہیں۔ جس سے ہماری کوئی غرض ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہمیں اس سے محبت ہے، اگر وہ غرض پوری نہیں ہوتی کہیں اور کسی دروازے پہ ملتی ہے تو ہم تو دنیا کے کتے ہیں، اس طرف لپکتے ہیں۔ اگر یہی محبت ہے تو یہ محبت تو کتا بھی مالک سے کرتا ہے کہ اسے 2 وقت کھانا وہاں سے ملتا ہے۔
محبت تو وہ ہوتی ہے جو لینے کے لیے نہ ہو، دینے کے لیے ہو۔ محبت وہ لوگ کرتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں محبوب کے لیے کیا قربان کر سکتا، جو یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کیا ملتا ہے، وہ محبت نہیں کرتے، وہ غرض کے بندے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کی محبت کا تو یہ عالم تھا کہ احد میں تیروں کی بوچھاڑ آئی تو ایک صحابی پیچھے کھڑا تھا، ادب کے لحاظ سے حضور کے سامنے نہیں آیا، اوپر سے جھک کر آگے زمین پر ہاتھ رکھ دیا اور سارے آنے والے تیر اپنی پیٹھ پر روکے۔ یہ ایک بات نہیں، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکے والوں نے قید کر لیا، سولی چڑھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب تو تیرا خیال ہوگا کہ تو اپنے بال بچوں میں، والدین میں، گھر والوں میں بیٹھا ہوتا اور یہ تیرے نبی جو ہیں وہ یہاں ہوتے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے کو 1000 بار بھی سولی پہ لٹکا دے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ تم دنیا کے کتے ہو، تمہیں کیا پتا۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر اہل مکہ نے حدیبیہ میں بھیجا تھا، واپس آ کر اس نے جو بات بیان کی اہل مکہ سے کہ 1400 بندے ہیں ان کے ساتھ تم کہتے ہو ہم اڑا دیں گے، ان کے ساتھ مت لڑنا، اس لیے آنچ من دیدم از یارانے ہو ہما سر بکف جانے سارانے۔ میں نے جو وہاں دیکھا ہے وہ سارے کے سارے اپنے نبی سے پہلے اپنا سر کٹائیں گے۔ اس نے کہا تم جان کی بات کرتے ہو، خون کی بات کرتے ہو، محمد چون انداز عذاب دہن براں آب خون میں کو نہ دنجمن۔ اگر نبی کریم تھوکتے ہیں تو آپ کی اس مبارک تھوک پر ایسے لگتا ہے لڑائی ہو جائے گی، زمین پر کوئی نہیں جانے دیتا۔ گیرند مالند بر چشم رو وزاں آب تازہ کنند آبرو، وہ جس کے ہاتھ پہ گرتی ہے وہ ہاتھوں پہ مل کے منہ پہ ملتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا و آخرت کی آبرو حاصل ہو گئی۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ لوگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ نہیں، ان سے لڑنے کا خیال ہی چھوڑ دو، تم نہیں لڑ سکو گے۔ اور اس وقت تک آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ ایسے سچے اور کھرے عاشقوں کو جب اپنا محبوب رسول حامل وحی جو اللہ اور ان کے درمیان واسطہ تھا، اس کے لب ہائے مبارک خاموش ہوئے، انہیں دفن کرنا پڑا۔ صحابی نے کہا تھا وما حب الدیار شغفنا قلبی، میں مدینہ تو آتا ہوں لیکن مجھے کوئی مدینے وغیرہ کی یا شہروں کی محبت کھینچ کر نہیں لاتی، ولیکن حب من سکن الدیاری، جس نے یہاں گھر بنا لیا ہے اس کی محبت دوڑائے رکھتی۔ تو وصال نبوی پر یہ عالم تھا کہ گویا عالم تاریک ہو گیا، اسلامی ریاست ختم ہو جائے گی، مسلمان پاش ہو گئے، یہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ادھر سرحدات پر کیسر کا خطرہ تھا، ادھر مسیلمہ قذاب نے اپنا اعلان نبوت کر دیا اور پہاڑی علاقے کا یمامہ کا رہنے والا تھا اور 40,000 جنگجو فوج اکٹھی کر لی۔ مدینہ الرسول میں اتنے ہی لوگ تھے جنہیں حضور وصال سے پہلے ترتیب دے چکے تھے کیسر کے مقابلے میں، کیسر کی افواج کا مقابلہ روکنے کے لیے محاذ پر جانے کے۔ زید بن حارثہ کی قیادت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لشکر زید جائے گا، اس لیے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ارادہ کیا تھا۔ اب روانہ کرنے کے بعد تو چند بزرگ رہ گئے۔ مسیلمہ کذاب نے اعلان میں نبوت کر دیا، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ قتال ہوگا۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، فرمایا ان کے ساتھ بھی جہاد ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم جیسے عظیم انسان نے عرض کی کہ ابو بکر صدیق، شہر میں تو اب گھروں میں سودا لا دینے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، کس کس محاذ پر لڑو گے اور کتنا لڑو گے؟ باری باری نبڑ لو ان سے، لشکر کو واپس ہونے دو، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ فروغ کرو، پھر یہ ختم ہوگا پھر مسلمہ سے نبڑ لیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ابو بکر زندہ ہو اور دین پیغمبر میں ایک نقطہ کوئی بڑھائے یا گھٹائے یہ ممکن نہیں ہے، اور مجھے اگر یہ ڈر ہو کہ سارا مدینہ میں باہر بھیج دوں گا اور مجھے جنگلی درندے پھاڑ کھائیں گے مدینے میں اکیلا دیکھ کر، میں پھر بھی سب کو بھیجوں گا، میں خود تلوار لے کر لڑوں گا اور ہر مخالف سے لڑوں گا۔ یہ ہے تصوف کا کمال۔ گودری لپیٹ کر گوشہ نشین ہو جانا تصوف نہیں ہے۔ کمال تصوف یہ ہے، کمال تزکیہ یہ ہے کہ اس کے رسول میں ڈوب جائے اور لینے کی بجائے دینے کی سوچا کرے کہ میری جان کیا کام آ سکتی ہے، میرا مال کسی کام آ سکتا ہے، میری کوئی کوشش کسی کام آ سکتی ہے، اور ظلم کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے، ظلم کو کھٹکے کہ کوئی میرا مخالف بھی ہے۔ یہ تصوف ہے، لوگوں سے سجدے کروانا، لوگوں سے نظر نیاز لینا، لوگوں سے شیرینیاں کھانا، موج میلے کرنا، یہ تصوف نہیں ہے۔ اور لوگ بھی جاہل ہیں، جو تمہارے چندوں پہ پلتے ہیں انہیں تم کیوں پروردگار بنا لیتے ہو؟ جن پتھروں کو تراش کر خود بت بناتے ہو بے وقوفو، انہیں کیوں سجدے کرتے ہو؟ جو بندہ اپنی روزی پیدا کرنے کے قابل نہیں حلال وسائل سے، وہ تمہیں کیا دے گا؟ جو اپنی اولاد نہیں پال سکتا، وہ تمہاری کون سی مشکل حل کر دے گا؟ کیوں جاتے ہو ایسے لوگوں کے پاس؟ اور تزکیہ اور تصوف نہ اہلوں کا کام نہیں ہے اور نہ مردوں کا کام نہیں ہے۔ عشق و محبت نہ اہلوں اور نہ مردوں کے لیے نہیں ہوتے، اور یہ کمال عشق ہے، کمال محبت ہے، فنائے تام ہے کہ میں اور میرا مٹ جائے اور سب کچھ کسی کا ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، جس طرح دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ظلم سے سمجھوتا کر کے ظلم میں شریک ہو گئی، کوئی ظلم کو روک نہیں رہا تھا۔ وہ لوگ جن کا تذکیہ محمد رسول اللہ نے فرمایا، وہ صحرائے عرب سے اٹھے اور روئے زمین پر ظلم کو روک دیا۔ تب سے اب تک تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جہاں بھی حق کا انقلاب آیا، وہی لوگ اس کے لانے والوں میں تھے جنہیں تزکیہ نصیب ہوا۔ اور اب بھی اگر کسی کو تزکیہ نصیب ہوگا، اگر کسی کے دل میں عشق نبی آئے گا، اگر کسی کو اتباع کی سعادت نصیب ہوگی، اگر کسی کو فنا فی الرسول نصیب ہوگا، تو ظلم کے مقابلے کی قوت بھی اسی میں ہوگی۔ باقی سب افسانے ہیں، بہانے ہیں، چندے جمع بے شمار لوگ کریں گے، موج میلہ بے شمار لوگ کریں گے، عیش و عشرت بے شمار لوگ کریں گے، دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے بہانے بے شمار لوگ بہائیں گے، لیکن اس سے حق کا انقلاب نہیں آئے گا۔ نہ درخواستیں دینے سے، نہ جلوس نکالنے سے،
قوت بازو سے باطل کا رستہ روکا جائے گا، اور وہ لوگ، ان کو یہ سعادت نصیب ہوگی جنہیں عشق پیغمبر نصیب ہوگا، جنہیں حضور سے نسبت نصیب ہوگی، جن کے دلوں میں برکات نبوی ہوں گی، جن کے سینے عشق محمد الرسول اللہ سے روشن ہوں گے۔ اللہ کریم ہم جیسے گناہگاروں کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ 20ویں پارے میں سورہ قصص کی یہ آیہ کریمہ، جس میں رب جلیل نے اپنے آخری رسول امام الانبیاء آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انک لا تہدی من احببت، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جسے بھی چاہیں اسے ہدایت نصیب ہو جائے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور کون ہدایت پانے کی اہلیت رکھتا ہے، کون ہدایت کے لائق ہے، کسے ہدایت ملنی چاہیے، یہ بات وہ خود جانتا ہے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی بعثت ہی اس غرض سے فرمائی گئی کہ اللہ کی مخلوق کو ہدایت نصیب ہو، اور اس کے ساتھ یہ عجیب بات کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ آپ جسے چاہیں ہدایت مل جائے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، اور رشتوں اور تعلقات کی نزاکت، تعلق، رشتہ اور محبت میں فرق اس آیہ کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے شان نزول میں فرمایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم جب اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، آپ کے جد امجد نے آپ کو پالا پوسا، آپ کی ذمہ داری نبھائی۔ ان کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے تو
ایک بات جو عام ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے کفالت کی، لیکن کفیل تو ابو طالب ہی تھے، یہ درست ہے، وہ بزرگ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خاندان کو پالنے میں بھی ان کی مدد فرمائی۔ سیرت طیبہ کی ایک کتاب جس کا نام ہی محمد الرسول اللہ ہے، ایک مصری عالم نے لکھی، اس میں وضاحت سے یہ حالات درج فرمائے گئے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے تو آپ کے چچاؤں میں سب سے غریب ابو طالب تھے۔ ایک ٹانگ سے قدرے معذور بھی تھے، لنگڑا کر چلتے تھے اور کثیر العیال تھے اور آمدنی کی ذرائع کم تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1.5 دینار ماہوار پر بکریاں چرائیں اور اپنے چچا کی مدد فرمائی ان کے خاندان کو چلانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بکریوں کا چرانا منسوب ہے، وہ جو ایک پنجابی شاعر نے بھی کہا تھا، اس کا ایک مصرع ہے، قدم قدم تے میں سجدے دے ماں جتھے بکریاں یار چرائیاں۔ تو یہ روایت اس سیرت کی کتاب میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر، اب مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، 1.5 دینار مجھے یقیناً یاد ہے، وہ ہفتے کا تھا یا مہینے کا تھا یا کیا تھا، 1.5 دینار کی اجرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے اور اپنے چچا کی مدد کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت ابو طالب پر بوجھ نہیں تھی بلکہ خاندان کو چلانے میں مدد تھی۔ اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا اور چچا سے الگ ہوئے، اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چھوٹے تھے، ایک کرتا پہننے والے بچے تھے۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے اپنی کفالت میں لے لیا کہ جس قدر چچا کا بوجھ میں بانٹ سکوں وہ ضرور بانٹوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پرورش کاشان نبوی پہ ہوئی۔ حضرت ابو طالب کو بھی بہت محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بچپن میں اتنا خیال فرماتے تھے کہ خود اجرت پہ بکریاں چرا کر چچا کی مدد فرمائی، چچا کے بیٹے کو پرورش کے لیے رکھ لیا، تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت زیادہ خیال فرماتے تھے۔ اور بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ آخرت میں سب سے کم عذاب جہنم میں کس کو ہوگا؟ تو اس میں فرمایا گیا کہ سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ جہنم کی آگ اس کے باقی جسم کو نہیں چھوئے گی، جس طرح جوتا پہنا جاتا ہے اس طرح آگ کا جوتا پہنا ہوا ہوگا، لیکن اس کی تپش سے دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ الفاظ بخاری شریف میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موضوع پر بحث کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ میں اسے موضوع بحث نہیں بنا رہا، اس آیہ کریمہ کی وضاحت کے لیے یہ چند جملے جو مجبوراً کہنا پڑتے میں کہہ رہا ہوں۔ اس بحث کو بارگاہ نبوی میں پسند نہیں فرمایا جاتا۔
ابو لہب کے حق میں قرآن حکیم میں اللہ جل شانہ نے اس کی بربادی کی خبر دی، اس کے بدبختی کی خبر دی، اس کے اخروی عذاب کی خبر دی، تو مدینہ منورہ میں ایک امام عہد نبوی میں مختلف محلوں میں مساجد تھیں اور عہد نبوی میں بھی ان میں نماز ہوتی تھی اور مختلف ائمہ کرام تھے۔ تو حضور سے محبت کے تقاضے میں ابو لہب کی مذمت کی وہ صورت ایک امام ہمیشہ نماز میں پڑھتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ نے منع فرما دیا، فرمایا تجھے 30 پارے قرآن میں سے صرف یہی ذکر ملتا ہے جسے سن کر مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، تو اسے بار بار کیوں دہراتا ہے؟ تو یہ موضوع اس اعتبار سے نازک ہے، لیکن چونکہ اس آیہ کریمہ کا شان نزول ہے اور پھر تعلق رکھتا ہے بندے کے ایمان سے، جب